کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ رٹی رٹائی بات ہوتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مدد فقط اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے وسیلے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں۔ فقط مدد کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ بھی اس کے قائل ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحابہ کرام کا عملی اعتبار سے ہم سنیں گے کہ صحابہ کرام اس اعتبار سے کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ کیا ہے؟ قحط پڑ گیا، یعنی بارش ہی نہیں ہو رہی، مال مویشی اتنے سارے بھوک پیاس سے مر رہے کہ پانی ہے ہی نہیں، اتنا قحط آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر رسول پر آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مال مر گئے، ہم برباد ہو گئے سارے، یعنی کام کاج خراب ہو گئے، بارش نہیں آ رہی، ہمارے کھیتی باڑیاں نہیں ہو رہی اور مال پانی کے لیے بھی پیاسے ہیں، ہم خود پیاسے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے دے۔ اس سے پہلے آپ یہ یقین رکھیں کہ بارش حقیقی طور پر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہی بارش دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ لیکن صحابہ کرام اللہ سے عرض نہیں کر رہے، عرض کہاں پر کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطاب کے لیے آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر عرض کر رہے یا رسول اللہ مال مویشی سب کچھ برباد ہو گیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، بارش نہیں آ رہی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پانی عطا فرما دے۔ اب حالانکہ صحابہ کرام خود بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے تھے، لیکن کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، نص قطعی پر عمل یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پر بیٹھے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا تو ہم نے دیکھا کہ آسمان میں کوئی بھی بادل ہی نہیں ہے، سخت دھوپ ہے، اتنی دھوپ ہے، کڑی دھوپ ہے جیسے آج ہے، اتنی سخت دھوپ ہے، کوئی بادل ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رحمت برے ہاتھ اٹھے، ہاتھ جیسے ہی اٹھاتے ہیں حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ابھی تک حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک دعا سے فارغ ہی نہیں ہوتے، پہاڑوں کے برابر بادل آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دی۔ کیا ہے؟ اللہ نے بارش برسا دی، اور اتنی بارش صرف ایک ہی نہیں، اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش ہوئی کہ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، حتیٰ کہ پورے ہفتے تک وہ بارش چلتی رہی۔ اب دوسرے ہفتے جب حضور علیہ السلام جمعے کا خطاب کرنے کے لیے آئے صحابہ کرام کو تو حدیث مبارک میں آیا وہی صحابی یا اس کے علاوہ اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اب دعا کریں کہ بارش تھم جائے، ختم ہو جائے، مال مویشی ڈوب گئے، گھر گر گئے، اتنی بارش آ گئی، اتنی بارش آ گئی کہ یا رسول اللہ اب بس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا ولا علینا فما یشیر بیدی، یعنی کہ اے مالک ہم پر نہ برسا بلکہ کیا ہمارے ارد گرد برسا۔ اب وہ بارش کتنا اتنی دیر تک چلی رہی، اور یہ مانگے کس نے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے سمجھانے کے اعتبار سے آج بہت سارے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ہمارا ایمان ہے، کامل یقین ہے، کیا ہے؟ ایمان کامل ہے ہمارا، لیکن اس سے نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو فقط حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ ہے، لیکن ہم جو صالحین کے پاس جاتے ہیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہم تو اچھے نہیں ہیں، اے مالک ان اچھوں کے صدقے سے ہماری یہ مرادیں پوری فرما دیں۔
ہم جو اولیاء اللہ سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں تو حقیقی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. لیکن کیا ہے، ہم نص قطعی پر عمل کر رہے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ بارش اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ کامل کیا تھا کہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پاس جائیں گے نا، وہ کریم اگر ہاتھ اٹھا دیں گے، ایسی تو ان کی کریمانی ہے، ایسی تو کریمانی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے گا. اور نوازا. حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھوپ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھائے تب اتنی سخت دھوپ تھی، لیکن جب ہاتھ اٹھائے اور ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، پہاڑوں کے برابر بادل بھی آ گئے، اس کے بعد بارش بھی آئی. اور بارش ایک دن نہیں آئی، کیا ہے پورا ہفتہ چلتی رہی. یہ کیا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اب حضور علیہ السلام سے کوئی مانگے تو صحیح، اے محبوب ہم آپ کی امت ہے، اے محبوب گناہ گار ہیں، خاطی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے ہیں. کیا ہے، آپ کے علاوہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ پریشانیاں، دکھ دکھڑے سب کچھ سنائے حضور علیہ السلام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں. درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.